پیارے نبی کی بات ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ فرماتے ہیں الحدیث قدسی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اغراض نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی محبت کو واجب کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے کوئی اغراض نہیں آپس میں بیٹھے۔ یہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ محلے کی گشت میں مسجد میں بیٹھتے کس لیے؟ وہ بھی اللہ کی، وہاں بھی بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں کہ شب جمعے میں آتے محلے کے بیان سے اٹھ جائیں۔ کوئی بھی نہیں سیکھا، اللہ کی محبت مل گئی، یہ تھوڑی چیز مل گئی، یہ گارنٹی ہے، صحیح حدیث ہے۔ والمتزاورین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے وجہ سے ایک دوسرے کی ملاقاتیں کرتا ہے، گشت کرتا ہے۔ یہ بار بار میں کہتا ہوں، بہت بڑے آدمی گزرے، عبد القادر جیلانی، معمولی آدمی نہیں ہے۔ دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے دسترخوان پر روزانہ 10,000 لوگ کھانا کھاتے، 10,000 روزانہ۔ اس کا کتاب ہے فتح الربانی الامام شیخ عبد القادر جیلانی، اس میں لکھتے ہیں الامر بالمعروف احب الی من 1000 عابد فی الصوامع، 1000 آدمی یہاں عبادت میں لگے اللہ اللہ کرتے۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اس کا فتویٰ ہے ایک آدمی لوگوں کے دروازے کٹکھٹا کر اللہ پاک کے طرف بلا، 1000 سے ایک کی قیمت زیادہ ہے۔ محلے کے گشت میں نکل جاؤ، گشت کو معمولی نہ سمجھیے، سارے نبیوں کا عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہاں یہ ادھر جانا بہت، لیکن ہمیں محلے میں بھی تبلیغ کے کام میں پابندی سے جوڑتے رہو۔ جو بھی پریشانی ہو گشت میں نکل کر دعا، یقین کے ساتھ یہ دعا رد نہیں ہوئی۔ تو یہ گزارش ہے، یہاں ہم سیکھنے کے لیے آتے۔ ایک بار بار کہا جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں یہاں قیمتی چیزیں نہ لے کے آؤ، خاص کر قیمتی چپل اور بوٹ، پیر ساتھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں شب جمعہ میں ہر قسم کے، اور یہ بھی ابھی بیٹھے بھی ہوں گے ایسے لوگ، بیت اللہ پر لوگوں کے جیب حجر اسود پر کاٹے جاتے ہیں، کاٹے جاتے یا نہیں؟ دیکھا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خود بھی کہ مسند امام اعظم میں، جو اللہ کے راستے مہمانوں سے چوری کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے دنیا میں اس کو جہنم میں دیکھا، مرنے کے بعد نہیں، ابھی دنیا میں جہنم میں دیکھا۔ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے کہ ادھر آیا ہے اور اللہ والوں سے، ہاں مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، آخرت سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کا ہمیں اللہ یقین نصیب کرے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ وقال تعالی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وقال تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال تعالی وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ وقال تعالی وکذلک ننجی المؤمنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش، وانتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، فإذا ظہر فیکم حب الدنیا فانتم یومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ، والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، ادھر کا آنا خیر سے تو خالی نہیں، یہ ہم آئے نہیں ہے، اللہ لے کے آئے، ہمیں اس میں شکر کرنا چاہیے۔ مولانا احمد صاحب باولپور والے فرماتے ہیں اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں ہے، اٹھائے جاتے ہیں۔ اردن والوں کے ساتھ میرا تشکیل تھا 35 سال تقریباً پہلے، ٹوپئی میں نئی میں مردان،
وہ جب بھی گشت میں نکلتے تھے، ایک حدیث کا حوالہ، اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ او ساقہ الی الموعظہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو بلانے کے لیے بے آدمی بیچتے ہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ جیسے کسی کی شادی ہوتے ہے تو ہمارے پاس آدمی بیچ دے کہ ہمارے کانے پر آ جاؤ. ہاں، یہ محبت کی نشان ہے کہ تمہارے پاس، یا اس کو ایسی جگہ بیچتے جہاں اللہ و اللہ کی رسول کی محبت، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے پورے کوارٹ میں چن کر کے ہمیں یہ لیا، ہم آئے نہیں ہے. یہ بھی میرے پیارے بھائی سب سے درخواست ہے، سب سے درخواست، سب سے اپنے طرف نسبت نہ کرو، یہ اللہ کا فضل ہوا. جو کام بھی آدمی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا اس کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یہ قرآن کی آیت ہے جس کا الفاظ کا ترجمہ نہیں بتاتا، مفہوم بتاتا. اللہ فرماتا ہے اگر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اے محمد تو آپ بھی راہ راست سے ٹیڑے ہو جائیں گے. نبی نہیں چل سکتا ہے، میں اس کے باغ کی مولی ہوں. اس لیے ہر وقت اللہ پاک یا اللہ تو ہمیں دین پر چلا دے. یہ بھی میرے پیارے بھائی یہاں سے کچھ لے کر کے جاؤ. سورہ فاتحہ جب پڑھو یا امام سے سنو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو یا سنتے ہو، اسی ذہن سے پڑھو یا سنو. جیسے 1 سال کا بچہ ہے، خود چل نہیں سکتا، خود کسی نے اس کے دونوں انگلیاں پکڑے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے اگر میں نے اس کے لیے چھوڑ دی یہ تو گر جائے گا. یا اللہ اگر تم نے ہماری انگلیاں چھوڑ دی ہم دین پر ایک قدم بھی صحیح نہیں. خدا پاک کی قسم کوئی بزرگ ہم جیسے نام کا عالم ایک قدم بھی صحیح نہیں چل سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر. یہ تو اللہ کی توفیق سے چلتے. اس پر اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اپنے اعمال کی نفی کرتا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی بھی میں نے معارف القرآن کے حوالے سے بتایا. ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے. ایاک نعبد کا معنی بتایا ہے یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے. کیا معنی ہے؟ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ہیں ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے. یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی کے نہیں مانیں گے. لیکن یہ تو بڑے دعوے ہے، آسان بات تو نہیں ہے. یہ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرمائے کہ میں ایسا ہو جاؤں. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں تو روتا ہوں کہ زبان پر کہتے ہیں یا اللہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہیں گے، باہر جا کر لوگوں سے مدد چاہتا ہوں. اپنے قول کے اور فعل ہمارا تضاد ہے. یا اللہ تو ہمیں ایسا بنایا کہ آپ کے علاوہ کسی کی طرح ہمارا بالکل توجہ نہ. میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ کون؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم ہدیہ کے طور پر آیا کرتے تھے. پاکستانی روپے نہیں تھے، وہ درہم چاندی کے تھے. پورا سال کا گزارا ہوتا. 1 سال آنے میں دیر ہو گئی، 1 سال آنے میں تو کاغذ اور پین اٹھایا کہ خط لکھوں. میرے معاویہ شام میں ہوتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ مدینے میں، کہ بھائی تم کیا مجبوری ہو گئی یا تمہیں بھول گئے ہیں؟ پہلے ہر سال بیچتے تھے. پھر خیال آیا یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ میرے معاویہ بھی مخلوق ہے، اس سے نہیں مانگ. دل ہی میں ارادہ بدل دیا، اس سے نہیں مانگتا ہوں. جب یہ ارادہ بدلا تو رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی خواب میں. اے حسن تم نے کاغذ پین اس لیے اٹھایا کہ امیر معاویہ سے مانگتے تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس سے کہا یہ اس سے نہ مانگو، یہ دعا پڑھو اللہم اقذف فی قلبی رجاءک، یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے بھر دے. وقت رجائی امن سوا کا، مخلوق کا امید ہمارے دل سے نکالے. حتی لا ارجو احدا غیرک، تیرے علاوہ کسی سے میں نہ مانگوں. کچھ الفاظ اور ہے، اس کو پڑھتے رہو. جب 1 ہفتہ پڑھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 15 لاکھ درہم ایک وقت میں آ گئے. اکیلا نہیں، پہلے سال میں 1 لاکھ، اس دفعہ یہ. لیکن یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ آخری جملہ. پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. جب پہلا تو ہو گئی کہ یہ دعا پڑھو، ہفتے کے بعد پھر رات کو زیارت ہوئی. اے حسن یا اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا دے.
جو مخلوق سے امید کاٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جو مخلوق سے امید کاٹ کر کے ایک اللہ پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ. آج ہمارے دل غیر سے بھرے ہوئے ہیں، غیر کی محبت ہے، غیر سے امیدیں ہے. اعمال کرتے ہیں لیکن اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے. بنیاد یہی ہے کہ ہماری ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے. اور میرے پیارے بھائیو یقین کرو، یہ جتنے دنیا میں ابھی پریشانیاں ہیں یہ مال کی کمی نہیں ہے، خدا پاک کی قسم چیزوں کی کمی نہیں، یہ دین کی کمی ہے. کس کی کمی ہے؟ اور دین کی کمی کیوں ہے؟ دین کی محنت نہیں ہے. بازاروں میں میوے کیوں ہے کہ زمینداری کی محنت چالو ہے. کارخانوں میں چیزیں کیوں ہیں؟ کوئی تم میں سے بازار کبھی گیا ہے کہ کپڑا آج نہیں تھا، بازار میں ختم تھا، میں کپڑا خریدنا چاہتا تھا؟ کبھی گیا ہے؟ سالوں سال ہو گئے کپڑا ختم ہے. اور ایک کارخانے ہمارے پاس جنانا مل کا، وہ دن کو تو کیا رات کو بھی چل رہا ہے، شفٹ بدلتی ہے. کارخانے چل رہے ہیں تو چیزیں زیادہ ہیں، زمیندار محنت کرتے ہیں، میوے زیادہ ہے. اتنا انگور ایک دفعہ میں افغانستان میں، یا اللہ اتنے کنٹینر یہ انگوروں کے اور سیب کے آتے، یا اللہ یہ پیدا کہاں ہوئے؟ پچھلے زمیندار کی محنت ہے. دین کی محنت نبیوں کی ذمہ تھی، نبیوں نے نبی چلے گئے اس امت کے، امت اس کو اپنا ابھی کام نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام. میرے پیارے بھائی یہ سب مجھ میں سے درخواست ہے، آج تو یہ توبہ کرو، جیسے یقین کرو. یہ میں اپنے طرف سے کہوں گا کہ قیامت میں اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ ایک بات شریعت میں تم نے کیوں اس طرح کی؟ دین میں غلو جائز نہیں ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے دعوت کا فریضہ میرے نزدیک نماز کے فریضے سے اہم ہے. نماز نہ پڑھنے کو لوگ پڑھنے والے کو گناہگار سمجھتے ہیں، خود بھی اپنے، لیکن تبلیغ نہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے. اور حالانکہ نبی کی ہے کہ یہ کام نہیں کرے تو ہماری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول پر جب خلیفہ بن گئے ہاتھ رکھا اور کہا اس ممبر پر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم اس کام مفہوم نہیں کرو گے تم پر مصیبت آئے گی، پھر تمہارے اولیاء کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگلیاں کانوں میں کی، اگر یہ بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی اللہ میرے دونوں کانوں کو بہرا کر دے کہ اس کام کے نہ کرنے سے تو امت کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، بزرگوں کی دعائیں بھی قبول. اب یہ امت کو یہ غم بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں پریشان ہے. تھوڑی سی بیماری ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے چل رہا ہے یہ، لیکن یہ روحانی بیماری ہے، ہمارا یقین خراب ہے، اعمال خراب ہے. یہ میرے پیارے بھائیو درخواست ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رکھو کہ میں تو بیوی بچوں کو حلال کماتا ہوں بس یہ میرے ذمہ داری ہے. حلال کمانے سے اس امت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ہاں مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں فرائض میں ترتیب ہوتا ہے. فرائض میں ایک چیز فرض بھی ہوتے ہیں لیکن ترتیب بدلو تو وہ فرض پر ثواب نہیں ملتے. نماز میں اگر آدمی بیمار نہ ہو تو بیٹھ کر نماز جائز ہے، نفل تو جائز ہے لیکن ثواب کم ہوتی ہے. فرض واجب آپ سے پوچھتا ہوں، فرض نماز آدمی بیٹھ کر پڑھے گا نماز ہو جائے گی؟ بیمار نہیں ہے. قیام فرض ہے، نماز میں رکوع بھی، سجدے بھی، آخر قاعدہ بھی. جیسے یہ چیزیں فرض ہے توجہ سے سنو، اس میں ترتیب بھی فرض ہے. اس میں اگر ترتیب بدل لیا کہ پہلا سجدہ میں کروں گا، سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کو قریب ہوتا ہے، پھر رکوع کروں گا، اس طرح سے شروع کروں گا تو نماز ہو جائے گی. آپ سے سارے مفتی ہے یہ نہیں ہو جاتی. لیکن دوسرے طرف صحابہ کے دور میں نبی نے صحابہ کو جو بتایا، مسلمان کا جان مال سب سے زیادہ دین کو دنیا میں پھیلانے پر لگتا تھا. اس میں کوئی مقدار نہیں تھا، سب بھی ابو بکر نے سب لگایا ہے رضی اللہ، حضرت عمر نے آدھا لگایا ہے، صحابی نے ساری رات مزدوری کی، آدھا گھر میں لیا، آدھا اللہ کے راستے میں کھجوریں دی. غریب بھی لگاتے تھے، امیر بھی لگاتے تھے. ایک نمبر صحابہ کا جان مال کہاں لگتا تھا؟ دنیا میں. دوسرے نمبر پر غریب و مسکینوں پر لگتا تھا. ایک تو دین پھیلانے پر، دوسرا غریبوں مسکینوں پر، رشتہ داروں پر. آپ
मालदार लोग बखील बन गए। ये दरमियान में एक हदीस सुनाता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम फरमाता है जब तुम्हारे हुक्मरान हलीम लोग होंगे, बुरदबार वाले, और तुम्हारे मालदार हो, सखी होंगे, जब अल्लाह पाक किसी कौम के साथ खैर का इरादा करता है तो उनके हुक्मरानों को हलीम बनाते हैं, और वो कौम फैसले उलमा से करवाते हैं, उनके फैसले उलमा करते हैं, और उनके मालदार सखी होते हैं, और जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो उनका हुकूमत का बागडोर नादानों के हाथ में आता है, फैसले जोहला करते हैं, और माल बखीलों के हाथ में आता है। आज सारे बखीलों के हाथ में। गरीब लोग तरस रहे, महल्ले में कोई नहीं पूछने वाला। सहाबा के ज़माने में ये तीन चीज़ें तरतीब थी। सबसे पहले जान माल कहाँ लगता था, इसके लिए कोई निसाब नहीं था कि कितना लगाओ, सब भी लगाए। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अपनी ज़रूरत के साथ हिसाब करते। ये बिल्कुल किताब लिखी हुई बात है बयानों में। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मुझे माल की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत उस्मान के पास जाओ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारे भाइयों, ये दरख्वास्त है, सहाबा का नाम बग़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के न लिया करो, सुनो भी पढ़ो। मेरे उस्ताद बहुत नाराज़ होते थे। सहाबा किराम का हम पर बड़ा हक है, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। रात का वक़्त था, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के घर चले गए। या अल्लाह, हज़रत उस्मान अपनी बीवी से इस पर लड़ता है कि ये दिए का, चिराग का बत्ती ऊंचा रख दिया है, तेल ज़्यादा खर्च होता है। ए डेवे वाला पलीता दे ऊंचा था खड़े था, तेल ज़्यादा खर्च की। इस पर बीवी से लड़ता है। वो बाहर जब ये सुना कि ये बखील मुझे क्या देगा, जब अपनी बीवी पर इतने बात, लेकिन फिर कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है। जब भेजा किया ऐसे, नबी वो फराना काफिला आ रहा है, वो सारा उस पर जितना गल्ला है तुम ले जाओ। इधर सारा देता है, इधर पूछा ये क्यों? उसने कहा जो अपने ऊपर खर्च करते हैं अल्लाह पाक हमसे हिसाब लेंगे, जो अल्लाह की दीन पर लगाएंगे अल्लाह हमें उसका हिसाब देंगे। तो आज हमारे जान माल के लिए, दीन के लिए इनमें कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए ये दीन जिंदगी से निकल रहा है। दिन ब दिन दीन की मेहनत ना होने की वजह से दीन निकल रहा है। और जब दीन निकल रहा है, ओहो, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अल्लाह इनके कब्रों को नूर से भर दे, वो फरमाते हैं इस्लाम तमाम तबक़ात इंसानिया के लिए रहमत का ज़रिया है। इस्लाम तमाम तबक़ात इंसानिया के लिए, जब वो चला जाता है तो दुनिया अज़ाब का घर बन जाता है, जब वो आ जाता है तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाता है। बिल्कुल पक्की बात है। जब इस्लाम था, भेड़ बकरियां और भेड़िए साथ चरते थे, भेड़ियों में भी एहसास था नहीं। और अजीब बात है, एक ज़माना आने वाला है, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, महदी अलैहिस्सलाम, ये जब एक दौर आएगा 7 साल ईसा अलैहिस्सलाम की ऐसी गुजरेगी कि पूरी दुनिया में 2 आदमियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लिखा है रफ़ी उस्मानी ने अलामात क़यामत में कि बच्चे सांपों से खेलेंगे, सांप भी नहीं काटेंगे, भेड़ बकरियां और भेड़िया इकट्ठा चरेंगे। एक दाना पत्थर पर भी वो 700 दाने पैदा होंगे। अनार का वो पल्क तोड़ो, वो इतना बड़ा छतरी बन जाएगी। दीन जब दीन होगा, इस्लाम तमाम तबक़ात इंसानिया के लिए रहमत का ज़रिया। जब वो चला जाता है दुनिया अज़ाब का घर बन जाता है, जो अब आ जाता है दुनिया अमन का गहवारा बन। खाने पीने की चीज़ों की कसरत होती है, जान माल की हिफाजत होती है। अल्लाह पाक इस्लाम को जिंदा करता है, लेकिन सब मेहनत करना सबब बनाया है हया इस्लाम के लिए। लेकिन मेहनत जो हम कर रहे हैं ये नहीं है 20 की तरफ। इस तरह मेहनत करो जैसे सिद्दीक़ अकबर ने की और सबसे कराई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ने फरमाया हम सारे शहीद हो गए, अज़वाज मुतहहरात शहीद हो गए, फिर भी हम अल्लाह के रास्ते में निकलने से बाज नहीं आएंगे। नबी के बेवियों को भी पीछे कर दिया अल्लाह के रास्ते के मुकाबले। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है,
یہ رکاوٹیں بن گئی. اللہ اس کی جنت الفردوس دے. جنگل خیل کا ایک آدمی تھا، ابھی مجھے نام بھی بھول گیا، اس وقت میری داڑھی کالی تھی، اس کے سفید تھی، آپ جیسے عمر کا تھا، 50 سال. اس نے کہا تمہارے اس بات پر میں نے 4 مہینے دی دیے. قرآن میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر. رجال ایک عورتیں ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتے ہیں. قرآن ہوتا ہے مرد وہ ہے کہ دین کا تقاضا ہے، دکان کاروبار کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن جاتی. جو رکاوٹ بن جاتی یہ مردوں کے لسٹ میں قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے. اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا سمجھے. اس نے کہا میں بھی رجال ہوں، میں مرد عورت تو نہیں ہوں، اس پر میں نے 4 مہینے دی. یہ میں اپنے طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے رجال. رجال کون ہے؟ مرد. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ جب دین کا تقاضا آتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھتا ہے کیا ہوگا. ہاں تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اگر ہم دونوں یہ دین سے دنیا آخرت کی دونوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی، دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ایمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ گارنٹی ہے قرآن کی. جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. اگر امن چاہتے ہو، ایمان کے بغیر دنیا میں کوئی امن نہیں لا سکتا ہے، چاہے جتنے بھی نقشے بنائے. ہم امن لائیں گے، کس کا باپ بھی نہیں لا سکتے. قرآن نے امن لانے کا ذریعہ ایمان بنائے. الذین آمنوا، جب ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، ایمان میں جھوٹ نہ ہو، ایمان میں نافرمانیاں نہ ہو. پچھلے شب جمعے بھی مجھے پیارا بہت انشاء بھائی نے یہ بات بتایا تھا کہ یہ دیکھو شیطان کہتا ہے ایمان تو ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو جھوٹ سے روک دے، حرام رشوت سے روک دے، سود سے روک دے، حرام دیکھنے سے روک دے، حرام بولنے سے. یہ ایمان ہمارے پاس ہے. یہ ایمان، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. اور یہ کیسے آئے گا؟ یہ 99 نہیں 100% گارنٹی دیتا. جو آدمی ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کو اللہ کے ہر حکم پورا کرنا آسان ہوگا. ہر حال میں نکلے گا اس کو اللہ کا ہر حکم پورا، چاہے ساری مال چلا جائے وہ پرواہ نہیں کرے گا. ایمان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیا ہے، نبیوں والے وعدے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. آخرت تو بعد میں. قرآن کہتا ہے جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ایسا ہی ایمان والوں کی مدد کروں گا. نبیوں کی کیسی مدد ہوئی؟ ایک نبی کی. ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے، اللہ نے آگ میں بچا دی، گلزار بنایا، اس کا ایک بال بھی بگا نہیں کر دیا. سارے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کتنا بڑا جرار، کچھ بگاڑ دیا. جیسے نبیوں کی مدد ہوئی ایسا ہی ایمان والوں کے اللہ وعدہ کرتا ہے مدد کروں گا. لیکن ایمان تو وہ بناؤ نا. مولانا عمر پالن پوری، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہتے ایمان پر 4 قسم کے محنت ہے. یہ سمجھو، ایک ہی ایمان کو بنانا، ایک ہی ایمان کو پکانا، ایک ہی ایمان کو بچانا، ایک ایمان کو پھیلانا. ایمان بنتا ہے دعوت سے. ایمان بنتا ہے دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے زبان پر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا بیان کرو. بلکہ رائیونڈ کے ایک جوڑ میں فرماتے اپنے دنیا کے نقشے کی روزانہ زبان پر کہ اس دکان سے میں نہیں پالتا، اللہ مجھے پالتا ہے. یہ تو ذریعہ ہے، یہ ملازمت سے نہیں ہے، اللہ مجھے پالتا ہے. ایمان بنتا ہے کس چیز سے اور پکتا ہے کس چیز سے؟ قربانی سے. پکتا ہے قربانی سے. آج ہمارا ایمان کچا ہے. کچے گھر میں آدمی نہیں رہتا ہے، لیکن ایمان کچا ہے، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ ہم دیہاتی آدمی تھے. ہمارے بستی میں 7 مسجدیں تھی. پورے بستی میں ایک گھر اینٹوں کا تھا. میں نے 74 میں میٹر کیا ہے. اس وقت سارے گھر وہ مٹی کے تھے، اینٹ وغیرہ نہیں تھی. خدا پاک کی قسم ابھی مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ ایک گھر بھی کچا ہو. سب نے پکے بنائے. قرضے لیتے ہیں لیکن گھر کو پکا. گھر تو پک گئے لیکن ایمان کچا ہے، اس کا کسی کو غم بھی نہیں ہے. کچے گھر میں اتنا نقصان نہیں ہے، ایمان کچا ہو نقصان ہے. ایمان پکتا ہے. قربانی کس چیز کو کہتا ہے؟ یہ تو اپنی ضرورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کرنا. دین کا تقاضا ہے اس کو پہلے پورا کرنا.
نبیوں سے اللہ نے کرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کہاں چھوڑی ہے؟ کہاں چھوڑی ہے؟ ایک نبی کی بیوی دوسرے نبی کی بیٹی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، بیوی سے کیا ہے ایک ارادے پر کہ ادھر تم ٹھہر جاؤ، میں آگ لے کے آتا ہوں پہاڑ پر۔ قرآن کہتے فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، جب وہاں چلے گئے اللہ نے کہا اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ ایک بہت بڑے عالم، میں نام نہیں لیتا ہوں، جو رمضان میں 1200 طلباء کو تفسیر پڑھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اس نے لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام گئے دوبارہ بیوی سے ملے، درمیان میں 40 سال گزر گئے۔ نیچے سے ایک شاگرد نے کہا یا شیخ میں نہیں نہ تقولو، کتاب رکھی شذرات و ذہب فی اخبار من ذہب میں یہ لکھا ہے نبیوں سے 40 سال چھوڑوائی، ہم 40 دن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ نبیوں کے واقعات صرف کہانیاں نہیں، یہ رہبری ہے۔ اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا، نبیوں کے واقعات، بزرگوں کی واقعات نے بیان نہیں کی، نبیوں کی داعیوں کی بیان کیا ہے، چونکہ اور نبی نہیں آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان پکتا ہے، ایمان بچتا ہے ماحول سے۔ بہت قربانی کی لیکن ماحول سے کٹ گئے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں مسجدوں کے ماحول میں، ہاں کچھ وقت یہ کارگزاری سناتا ہوں، بہت پیاری ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے جو لوگ جانتے ہیں، واسف منظور صاحب کراچی کے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کوہاٹ میں آئے تھے۔ میں نے مسجد نور سے موٹر سائیکل پر برام میڈیکل میں لکھی اسپتال میں، وہاں ان کے سے بات کی، یہ چند سال پہلے کی، یہاں چیلی کی لے آئے تھے، یہ مرکز نہیں تھا اس وقت، وہ مرکز تھا۔ اس نے کہا کراچی میں 4 بھائی تھے، کتنے تھے؟ ان کا دکان یہ مشہور تھا، اگر کسی کو عید کے دن بھی کوئی سودا لینا ہو تو ان کا دکان عید کے دن بھی بند نہیں ہوتا ہے، یعنی اتنا دنیا میں پنسے، رات کو 12-1 بجے تک۔ پھر تبلیغ میں لگ گئے، پھر یہ مشورہ کیا عشاء کے بعد دکان بند، عشاء تک دکان کرتے، کمائی دے کا کچھ کمی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی مغرب تک دکان کرتے، پھر مغرب جب حساب لگایا، پھر عصر، پھر نمبر وار بھائیوں نے وقت لگایا، ابھی عصر کو دکان بند کرتا ہے، عصر سے عشاء کا وقت مسجد کو دے دیا۔ آج تو میرے پیارے بھائیوں ایسے ہاتھ نہ، میں خدا کی قسم گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے کاموں کو خراب نہیں کرے گا، بنائے گا۔ یہ مجمع کے عصر سے عشاء کا وقت میں تبلیغ کو دے دوں گا اپنے مسجد میں، ہاتھ تو کھڑا کر دو۔ نئے ساتھی بھی تھوڑا سا نفس پر بوجھ لاؤ، دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے بھائیو، اللہ کتنا ناراض ہوگا کہ مجھے اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ تفرغ لعبادتی، وہ آسمانوں کا مالک جس نے ستون کے بعد، یہ مسجد میں کتنے ستون ہیں اللہ نے بغیر، وہ وعدہ کرتا ہے کہ تو اپنے آپ کو فارغ کر دو، زور لگاؤ، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا و سد فقرک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے فارغ نہیں کر دیا، مَلَا تُيَدُّكَ شُغْلًا، اللہ ناراض ہو کر فرماتا ہے سینکڑوں قسم کے کاموں میں پنسا دوں گا، وَلَمَا سُدُّ فَقْرَكَ، یہ مسجد کو وقت دے دو، اور زیادہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم یہ سے روزے سے شروع کرو کہ مرا 27 دن کے بعد 3 دن تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی آج ہاتھ کھڑا کر دو، اور پھر اس نیت سے رات کو 2 رکعت پڑھی، اللہ میں نے ارادہ کیا تو میرے لیے آسان کر دو، میں خود کر نہیں سکتا، تم شروع تو کر دو، اپنی زندگی کا مزہ دیکھو گے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے اور 50 صحابہ جتنا اجر کا وعدہ ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث انڈیا سے آتے سنہ 78 جوڑ میں یہ فرمایا تھا، 50 صحابہ جتنا مدد اور 50 صحابہ جتنا اجر۔ کام تو اللہ کے مدد سے بنتے ہیں، اللہ کے مدد کے بغیر کسی کا کام نہیں بنتا۔ اس کام کے ساتھ شرطیہ وعدے ہے، شرطیہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ پاک وعدے کرتا ہے، اللہ پہ وعدہ خلاف نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ تو ایمان بچتا ہے کہاں سے؟ بنتا ہے دعوت سے، اور پکتا ہے قربانی سے، اور بچتا ہے ماحول سے، مسجدوں کے ماحول میں وقت دینا، اور پھیلتا ہے نقل و حرکت سے، اور پھیلتا ہے ابھی میرے مسجد میں یہ میری میں جماعت امریکہ کے آئی ہے، امریکہ سے ساتھی لاس اینجلس، میں خود لاس اینجلس گیا ہوں امریکہ میں، وہاں سے آیا ہے امریکہ سے، ابھی میری میں ہے، ادھر نہیں آئے چیلے کے لیے، 3 امریکہ کے ساتھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں 2 مسجدیں تھی،
ابھی چند سال ہو گئے تبلیغ کے برکت سے 40 مسجدیں بن گئی. فرانس میں ایک مسجد نہیں تھا، ابھی 4,500 مسجد. یہ نقل و حرکت کی برکت، یہ دکھائی نہیں دیتا ہے. مولانا جمشید صاحب علماء کے بیان میں رائمنڈ میں سال لگائی علماء کا جوڑ تھا، اس میں فرمایا کہ ہماری ایک جماعت افریقہ ملک میں جا رہی تھی، عیسائی تھے. کل ایک جیسے میں بتاؤں مثلاً بلیٹنگ میں جا رہی ہے، ایسے بتاتا ہوں، وہاں کی آبادی 40,000 ہے. کتنا؟ وہ عیسائی تھے. کل جماعت جا رہی ہے یہاں سے، تو انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ آسمان میں سے آگ آ رہا ہے، اس میں کچھ آدمی ہے. یہ قصبے والے کو کہتا ہے کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا یہ آگ تمہیں جلا کر رکھی. گھبرا گئے، صبح کو اٹھے، ایک کہتا ہے دوسرا ہے، سب نے یہ خواب دیکھا تھا. جب 8-9 بجے کا ٹائم ہو گیا، پاکستانی جماعت کندھے بستروں میں وہاں داخل ہو گئی. سب نے کہا رات کو جو ہمیں یہی لوگ تھے 12 کے 12,000 کو، یقین کرو میرے پیارے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے اگر میں نے مولوی جمشید سے یہ نہیں سنی. اس نے کہا 12,000 ایک دن میں اللہ نے ایمان نصیب. یہ نقل و حرکت کی برکت ہے. یہاں موجود ہوئے ہماری سرگل دین کے اعتبار سے کمزور لوگ، الحمدللہ اب تبلیغ کے برکت سے اس میں علماء پیدا ہوئے. یہ مڈغاسکر میں گئی، ایک جماعت کے ساتھ 8,500 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. مدرسے بنتے ہیں اور کیا وہ تبدیلی. یہ نقل و حرکت کی برکت ہے. تبلیغ نقل و حرکت سے سمجھ میں آتی ہے، مقام پر سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور پکتا ہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورت، یہ 3 ضرورتوں کو پیچھے کر دو. جب دین کا تقاضا ہے اس کام کے تقاضوں کو پہلا پورا کرو، بعد میں کر دو. اور بچتا ہے ماحول سے، اور پھیلتا ہے نقلو. ابھی میرے پیارے بھائی بیان میں ختم کرتا ہوں، 1-2 چیزیں بہت پیاری اگر توجہ سے سننے سے فائدہ ہوگا. مولانا عمر پالن پوری ایسے آدمی تھے، یقین کرو اجتماع میں جب بیان کرتے تھے لاکھوں لوگوں میں آپ سمجھ رہے تھے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. ایسا قرآن بیان کرتے تھے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. وہ فرماتے اللہ کرے قرآن میں کوئی ایسی آیت مل جائے کہ اللہ ہماری تصدیق کرے کہ تم ایمان کے پکے ہو. اللہ کرے قرآن میں ایسی آیت مل جائے کہ اللہ ہمارے ایمان کی تصدیق کرے. کس بات کی؟ کہ تو کہ ایمان کے کچے نہیں ہو. بلکہ پھر آیت بتائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں نکلے، جان مال لگایا، دوسرے وہ لوگ جو ان کے نصرت کرے، یہ ایمان کے پکے ہیں. ہجرت نصرت کا صفت جس آدمی میں ہے اللہ اس کی صفائی کرتا ہے. یہ آدمی ایمان میں پکا ہے، نکلتا بھی ہے، جماعتیں آ جاتی ان کی نصرت بھی کرتا ہے. یہ ہجرت نصرت کا صفت جس آدمی میں ایمان میں نہیں ہے، یہ ویسے خوش فہمی میں ہے کہ میں ایمان والا، قرآن اس کو پکا ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ایمان کے. پھر بتایا اللہ ایسے آیت قرآن میں بتائے کہ اللہ کہے کہ تم ایمان کے سچے ہو، تم ایمان کے. ایسی آیت بھی قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك الذين انما المؤمنون الذين ایمان والے وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. اللہ رسول پر ایمان لایا، اس میں کوئی شک نہیں کیا. اور شرط وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ شرط ہے. ایمان کے سچے وہ لوگ جو دین پر جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں. جان مال لگانے والے اولئک هم الصادقون، یہ ایمان کے سچے ہیں. یہ ایمان کے کیا خیال ہے؟ ایمان کے سچے بننا چاہتے ہو، پکے بننا چاہتے ہو، یا یہی ایمان کافی ہے؟ کچا ایمان. ایمان پکانا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ تب آئیں گے کہ یہ صفات ہم اپنے اندر آئے تو ہمارا ایمان کی اللہ گواہی دے گا. ہجرت نصرت اور دین میں جان مال لگانا.
ایمان بنتا ہے سارے پریشانیاں اس سے حل ہو جائیں گی. میرے پیارے بھائیوں ساری دنیا پریشان ہے اور بھی پریشانی ہے. خدا پاک کی قسم تھوڑا سا دوسروں کو نہیں خود اپنے زندگی کو بدلنے کی نیت کرو. اپنے زندگی کو آہستہ آہستہ. ہاں وہ جو میں نے کراچی والا بھائیوں کا بتایا کہ بہت مصروف تھے لیکن آہستہ آہستہ عشاء تک پھر مغرب تک اس طرح دنیا سے تھوڑا تھوڑا وقت دین کے لیے لیا کرو. دنیا بقدر مقدر ہے جو اللہ میں لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا لیکن دین پر لگاؤ گے اللہ آخرت بھی بنائے گا اور دنیا میں سکون اطمینان کی زندگی دے گا. یہ اس میں شک نہ کرو. ہاں یہ جب مرکز میں آتے ہو کچھ ساتھ لے کر کے جاؤ عزائم لے کر کے جاؤ ارادے کر کے لے جاؤ. پھر اللہ سے مانگو رات کو یا اللہ تو ہم سے یہ دین کا کام لے لے. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ جیسا کریم ہے نہیں. ابھی عصر سے پہلے پیر صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی اصل زندگی تو بنتی ہے نماز سے لیکن نماز میں جو جان ڈالتی ہے وہ ایمان سے اور ایمان جو آتا ہے دعوت سے. یہ آپس میں مربوط ہے جڑی ہوئی ہے. ہاں سارے خامیاں انسان سے نماز کے ذریعے سے نکل جائے گی. خامیاں نماز جتنا صحیح ہو یہ ہماری نماز نہیں ہے بے جان نماز ہے. پتہ نہیں کہ ابھی کتنے رکعتیں پڑھی ہم نے اللہ سے کیا مانگا. یعنی سوالات کی معنی دعا ہے. سوالات نماز کو سوالات کہتے ہیں عربی میں. اور ہم نے دعا مانگی اور حدیث میں لا يقبل اللہ من قلب لاہن غافل دل کی دعا اللہ نہیں قبول کرتے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہم نے پتہ نہیں کہ کیا مانگا. کم از کم نماز کا ترجمہ تو آدمی سیکھے کہ اللہ سے کیا مانگتا ہوں. اور یہ بھی درخواست ہے جیسی بھی ہو فرض نماز کے بعد جو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے گا. عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں نماز میں جتنی کمی رہے گی اللہ اس کمی کو پورا کرتا ہے. دل حاضر ہو کر کے یا اللہ جیسے نماز پڑھنی تھی میں نے پڑھی نہیں. اور دوسری یہ کہ نماز کو تھوڑا سا وقت دے دو. اذان میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ تو آج ساتھ لے کر کے جاؤ تاکہ عثمانی صاحب نے محاسن اسلام میں لکھا ہے حدیث کا حوالہ دیا. آج تو یہ سارا مجمع نیت کرو کہ جو آدمی 4 چیزوں پر عمل کرے گا. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیز. وہ اور اس کے اہل و عیال محتاج نہیں ہوں گے. حدیث کا حوالہ دیا بہت بڑا آدمی نے یہ حوالہ دیا. جو آدمی 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا وہ اور اس کے اہل و عیال کیا نہیں ہوں گے؟ محتاج نہیں ہوں گے. ایک صبح سویرے اٹھنا صبح اور دوسرا اذان کے وقت سے پہلے وضو بنانا. نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا. صبح سویرے اٹھنا نماز کے وقت سے پہلے. جیسے آدمی لڑائی کے لیے جاتا ہے پہلے تیاری کرتا ہے. کل جاتا ہے آج ہتھیار کو تیار کرتا ہے وضو. اور تیسرا اذان سے پہلے مسجد میں جانا. 15-20 منٹ اذان ہوتا ہے اگر آدمی پہلے چلا جائے کیا نقصان ہو. وہاں نفلیں پڑھے اللہ سے مانگے صحیح نے اور وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. رات کو دیر تک یہ موبائلوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو. ایک درمیان میں بات یہی میرے پیارے بھائی سارے یہ جوان ہمارے بچے ہیں جوانوں کا قدر کرو. یہ بوڑھے لوگوں کو بھی کہتے ہیں اپنے محلوں میں ان کا اکرام کرو. ہماری زندگی تو ابھی جاری ہے اللہ ان جوانوں سے کام لے گا لیکن ان کو محبت کے ساتھ چلانا. لیکن یہ جوانوں سے مرکز میں یہ راتوں کو یہ بڑے موبائل کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو. یہ بربادی ہے. یہاں تو بند رکھا کرو بلکہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ اللہ ان نظام کو ختم کرے. بالکل میرے جیب میں تقی عثمانی کا فتویٰ ہے نیک سے نیک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے میں گناہ میں نہیں. میرے جیب میں لکھا ہوا ہے یہ کہ نیک نیت سے کسی بزرگ کی تقریر سنوں گا درمیان میں ایسے گندے چیز آئی جو اس کو ڈسے گندگی سے بھرا ہوا ہے. صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال کرو اس میں وقت ضائع نہ کرو. درخواست ہے دین کو بہت زیادہ ایمان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں یہ تقی عثمانی صاحب کے آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے. اس ظلمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. اور گانے بجانے سے یقین ہے یہ نبی کی بات ہے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. اپنے دل کو منافق بناتے ہو. جو یہ سنو گے نبی نے بتایا میں نہیں کی تو اگر نہیں نبی نے نہیں میں نے کہا تو میں نے نبی پر جھوٹ بولا کہ گانے بجانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی. دل منافق بن جاتا ہے. دل منافق تو تم میں کیا رہی. ان سے توبہ کرو.
صرف ٹیلی فون کے لیے استعمال. مرکز میں تو اور مرکز میں دعوت کی فضا. یہ جتنے پرانے ساتھی, ابھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے ترغیب چاہ بھائی بیان تو ایک آدمی کرتا ہے, لیکن ہمارا سارا مجمع یہاں لوگ آئے ہیں ایک دوسرے کو تیار کرنا, دعوت دینا, اس کو دعوت پر, دوسروں کو دعوت پر لگانا. تو کتنی چیزیں بتائی. جو 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا اللہ, وہ اور اس کے گھر والے. صبح سویرے اٹھنا, نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا, اذان سے پہلے مسجد میں جانا, وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. آج اللہ کے گھر میں نیت تو کر لو, ہاتھ تو کھڑا کرو, انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. دیکھو تو صحیح, ایک 40 دن تو کر لو کہ تمہارا زندگی کیسے آسان ہوتی ہے. ہاں, نماز پر محنت کرو. یعنی میں بار بار کہتا ہوں, خاص کر یہ مجمع میں یہ کہتا ہوں, لیکن سالوں سال ہو گئے سب عمل نہیں کرتے کہ نماز میں وہ پانی کا استعمال کم کرو. یہ اپنی نماز میں زبردست نورانیت محسوس کرو گے. نبی علیہ السلام 1 کلو پانی سے کم وضو استعمال کرتے تھے. 1 مد جو 875 گرام تقریباً بنتے. ادھر بہت سے لوگوں نے, ہمارے بڑوں نے کہا کہ جب سے ہم نے وضو میں پانی کا استعمال کیا, ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا میں نے وضو میں پانی کا استعمال کیا, میری زندگی آسان ہو گئی. کون کون کوشش کرے گا. یعنی یہ چیزیں پریشانیوں کے لیے یہ اعمال ہے اور استغفار ہے. استغفار کو لازم, یہ بارش جو نہیں ہوتی ہے, استغفار پر اللہ کے وعدے ہے. کون 313 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے, ہاتھ تو کھڑا. باقی کس کی نیت ہے. ہاں, اللہ کے ساتھ پانی کم نہیں ہے, اللہ ناراض ہے. ہاں, استغفار, خود بھی استغفار, لوگوں کو استغفار پر لگاؤ. اپنی زندگی کو بدلنے کی, اور بدلنے کے لیے راستہ جو ہے وہ عملی توبہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. عملی توبہ کہ آدمی نکل کر خود انسان کو. میں نے ابھی بیان لمبے ہوئے, میں نے گجراوالا کے جوانوں کو دیکھا رائے وینڈ میں. یہ 20-25 سال پہلے کی ایسے جوان تھی, یونیورسٹی سے آئے تھے. یہ بالوں کو ایسے نخروں سے بنایا تھا نا وہ, لیکن جب چلے سے واپس آئے موچی کے بیٹے تھے, ان پر اس طرح پیر رہے تھے. میں نے کہا یہ جوان لاکھوں روپے پر یہ بال دور کرنے والے, لیکن تبلیغ کے برکت سے اس نے نبی کی شکل اختیار کہ یہ نبی کو ناپسند ہے. ہاں, اس راستے میں آدمی کو گناہ سے خود نفرت ہوتی ہے, نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. سنتوں کا اہتمام, سنت زندگی رحمت ہے. نبی کی سنت تبھی محبوب ہوتے ہیں. آج ہمیں نبی کی سنتوں سے محبت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. کتنا نبی کو دکھ پہنچا رہے ہیں. ابھی ایک چیز کے نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن آج مسلمان نبی کی زندگی پسند نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ایمان کی کمی ہے. یہ سارا بنیاد خراب ہے. ایمان ہوگا, اور ایمان کیوں نہیں؟ ایمان کی محنت نہیں. اس لیے نیت کے درجے میں سب کرو کہ میں انشاءاللہ میں نے زندگی بدلوانی. جو جس سطح پر میرا زندگی دین کے اعتبار سے ہے یہ کافی نہیں ہے. میرا ایمان وہ درجہ نہیں ہے. میرا ایمان مجھے جھوٹ سے نہیں روکتا, غیبت سے نہیں رکھتا, ظلم سے نہیں رکھتا, دوسرے مسلمان کی ہمدردی میرے دل میں نہیں ہے. بھوک سے مر رہا ہے, میں مال جمع کر رہا ہوں. یہ مسلمان, یہ درندگی کی زندگی ہے. جانور کھاتا ہے, دوسرا بھوک سے مرتا ہے. صحابہ خوب پیاس مرتے تھے, دوسروں کو پلاتے تھے. صحابہ کی زندگی, جنت کی زندگی. نیت کے درجہ میں تو سب کرتے ہیں نا میرے پیارے بھائی. اللہ جزائے خیر دے. یہ باتوں کو رات کو جمعے کی رات مانگنے کی ہے. مانگو یا اللہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی, اور یہاں عزائم لے کر اپنے محلے میں ان چیزوں کو چلانا ہے, اور ہر مسلمان کو دائی بنانا ہے. خود بھی دعوت دینا اور دوسروں کو دائی بنانے کی کوشش کرنا ہے. ہاں, ہمارے ذریعے سے جتنے بھی دائی بن گئے ان سب کا اجر ملے گا. ابھی میں پیر صاحب نے تشکیل کیا ہفتے کے دن, شاید جماعت آیا ہو, قطر کے ساتھی تھے یا آیا نہیں, قطر کا جماعت, اس میں سوڈان کا آدمی تھا, وہ بیان کرا, میں نے ترجمانی کی. اس نے بس بات بیان کرتا, اس نے 3 فضائل بیان کر دی. سوڈان والے نے, حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ بیت اللہ میں چلا جائے, کہاں چلا جائے؟ اور رمضان کے مہینے میں, رمضان میں اجر زیادہ ہوتا ہے. اور شب قدر کا پتہ بھی چل جائے کہ آج شب قدر ہے, اور ساری رات حجر اسود کے سامنے گزارے, اس سے بھی اللہ کے راستے میں تھوڑے سے وقت کے لیے کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولانا زکریا صاحب نے بھی الاعتدال کتاب میں نقل کی ہے.
کنز المال میں بھی ہے، اور یہ سوڈان والا یہ 3 حوالے میں نے دی دی، اپنے طرف سے بات نہیں ہے، اللہ کے راستے۔ پھر فرمایا اللہ مسند عبد الرزاق میں ہے، حوالہ کتاب کا دیا کہ اللہ کے راستے میں ایک ساتھ کھڑا ہونا 40 حجوں سے۔ میں نے جو حدیث کنز المال میں دیکھی، وَلَا مَوْقِفٌ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن 50 حَجًّا، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت ایک ساتھ کھڑا ہونا 50 حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ اتنا بڑا عمل، پھر قیامت کے دن خون کے آنسو بہائیں گے کہ میرے محلے میں اس غریب آدمی اتنا کمایا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ ابھی ہے، پھر یہ اپنے عقل مندی پر خون کے آنسو بہائیں، ابھی وقت ہے میرے پیارے بھائی، عزائم کرو، ابھی سے نیت کرو، ابھی چاہے سے روزہ بھی نہیں لگائے۔ عمر پالن پوری فرماتے ہیں ہر مسلمان کو کم از کم ایک سفر تبلیغ کے لیے باہر ملکوں کا کرنا چاہیے۔ کس کی نیت ہے؟ تبلیغ میں، اور 4 مہینے جلدی لگاؤ، وقت مقرر کر کے مہینے 2 کے بعد اس کے لیے کچھ کاموں کو آگے پیچھے کرو اور کچھ اللہ کے حوالے چھوڑو، پھر اللہ تمہارے کاموں کو بنائے گا، تمہارا ایمان بنے گا۔ یقین کہ یہ تو میرے بغیر بھی اللہ کام بناتے ہیں۔ آج تو ہمارا یقین ہے میں نکلوں گا تو سارا کاروبار اور پسیڑنگی جی دنیا، ہاں اللہ بنائے گا، اللہ پاک خراب نہیں کرے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو اس کام کے تقاضوں کو پورا کرے اور اس کا یقین نہ ہو کہ اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر شک کی۔ کوشش کریں گے نا، نماز پر محنت کرو، معاش کی تنگی کے لیے تو ہمارا نماز ہے، نماز تو بڑی چیز، بالکل صاف حدیث میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی تنگی کو دور کالا، تم علی طہارت یوسع فی رزق، تم ہمیشہ بوضو رہو، تمہارے رزق کو اللہ کھول دے۔ مشکل ہے بوضو رہنا، پانی کم ہے، آدمی عزم کرے، کچھ عرصہ تو دیکھ لے، نبی کب آزمایا ہوا نسخہ ہے، ہمارے ساتھ تو ایسے آسان نسخے ہیں۔ دنیا کا کام کرو لیکن تقسیم کرو، کچھ وقت دنیا کو کچھ دین کو۔ ہاں عبداللطیف صاحب بہت بزرگ تھے، اس نے کہے جب تک تم دین کے تقاضوں کو دنیا کے تقاضوں پر غالب نہیں کرو گے، خیرت خداوندی تمہیں دین کی دولت سے مالا مال نہیں کرے گا۔ دین کے تقاضے کو غالب کرنا، اوپر رکھنا، دنیا کو پیچھے کرنا، دنیا کرنا ہے لیکن دوسرے نمبر پر۔ دنیا کی بھی قیمت ہے، آخرت قیمتی ہے، قیمتی چیز کے لیے بھی قیمت کو آدمی پیچھا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عقل نصیب دے۔ اب ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں لیکن سب نادان ہے، گٹھیا چیز کے لیے زندگی ضائع کر رہا ہے۔ ایک آدمی مچھر کے پر جمع کر رہا ہے گھر میں اور خوش ہو رہا ہے میرا اتنا مال ہے۔ اگر مچھر کا پر نہیں کہتے دنیا کو، پھر تم نے نبی کو تکذیب کی، نبی کو جھوٹا سمجھا۔ نبی نے کہا ساری دنیا کی قیمت مچھر کا پر، تم اس کو بڑھیا سمجھتے ہو۔ ہم سارے گندے ہیں، اندر دل میں یہ گندگی بھرا ہوا ہے، زبان پر تو کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ جو دنیا، یہ دعا کرو یا اللہ دنیا دے دے لیکن دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ محبت پھر آدمی کو، حدیث میں ہے حب شیء یعمی ویسم، پھر آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب محبت آ جاتی ہے آدمی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ ہاں اپنی محبت نصیب کرو، اپنے نبی کی محبت نصیب کرو، اپنی دین کی محبت، اعمال کی محبت۔ اس کے لیے اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جتنا مجمع آیا ہے میرے پیارے بھائیو، تشکیل سے بھی پہلے یہ دعا کرو یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ایک کو بھی یا اللہ محروم نہ کرو، یا اللہ پوری زندگی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، خیر رحمت کی بارشیں برسا، آسان ہو ساری امت کے لیے دعا کرو۔ امت کے لیے دعائیں نہیں کریں گے تو اپنے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ابھی انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ آج تو ایسا مجھے کبھی بھی اتنا مجمع اطمینان سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کا اجر دے۔ ابھی چند منٹ تو نہ اٹھے، 5 منٹ تک تو نہ اٹھے، بعد میں اگر بھائی تین چلی کے لیے جو نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ چلے تا سبانا سکتے یار دیا لگ زر وداری رو نقد نکلو گے تو اللہ کی مدد نقد آئے گی، زر وداری رو سبانا سلور میشتی چلا وداری رو ماشاءاللہ۔